السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ سب سے ذی الحج کی ایک بہت ہی پیاری سے میریکل اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو ایک بھائی نے شیئر کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے الفاظوں میں یہ کہانی آپ تک پہنچاؤں۔ جب میں ان کی اسٹوری پڑھ رہی تھی تب میں خود ایموشنل ہو گئی، کیونکہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ یقین اور دعا کا معجزہ ہے۔ شاید آپ بھی سن کر اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ یہ واقعہ ذی الحج کے چند دن پہلے کا ہے۔ ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ ان کے حالات بہت تنگ تھے، گھر کا کرایہ نہیں تھا، ان کی امی کی دوائیاں بھی چل رہی تھیں اور روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، میں ہر روز صرف اسٹریس میں رہتا تھا۔ پھر کسی نے کہا، ذی الحج کے پہلے 10 دن بہت فضیلت والے ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوچا چلو ایک کام کرتا ہوں، صبح اٹھ کر صرف کچھ منٹ اللہ کے لیے نکال لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، میں نے یوٹیوب پر سرچنگ کی تاکہ مجھے پڑھنے کے لیے کچھ مل جائے اور میں اسے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکوں۔ وہ بھائی بتاتے ہیں، سرچنگ کرتے وقت تو انہیں کوئی ویڈیو نہیں ملی۔ پھر ایک رات تہجد پڑھ کر بیٹھے، یوٹیوب اوپن کرتے ساتھ سامنے ایک ویڈیو تھی جس ویڈیو میں سورہ یوسف کی فضیلت بتائی جا رہی تھی۔ ان بھائی نے کہا، کیا پتہ یہ اللہ کی طرف سے ہو۔ پھر انہوں نے اس ویڈیو کو سنا۔ اس ویڈیو میں سورہ یوسف کی فضیلت بتائی جا رہی تھی۔ یہ بتایا جا رہا تھا کہ سورہ یوسف پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سورہ یوسف کو تہجد کے وقت پڑھنے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، ناممکن ممکن کر دیتا ہے، لا حاصل کو حاصل بنا دیتا ہے۔ پھر وہ بھائی کہتے ہیں، میں نے یہ عمل شروع کر دیا۔ میں روز تہجد پڑھتا، 3 بار آگے پیچھے درود پاک پڑھتا، درود ابراہیم، اور بیچ میں سورہ یوسف پڑھتا۔ درود ابراہیم پڑھنے سے پہلے میں دل میں نیت کرتا، جو بھی میری خواہش تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ میں سورہ یوسف کے برکت سے میری دعاؤں کو قبول کر لے، میری پریشانیوں کو دور کر دے۔ میں روز یہی کرتا تھا، سورہ یوسف پڑھتا، 3 بار آگے پیچھے درود ابراہیم کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتا۔ مجھے یہ عمل کرتے صرف 3 دن ہی گزرے تھے۔ ایک پرانے کانٹیکٹ سے فون آیا۔ اس نے کہا، تم یاد آئے، اللہ نے دل میں ڈالا کہ تمہاری مدد کروں۔ میں انہیں نہیں پہچانا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔ پھر تھوڑی باتیں کر کر پتہ چلا کہ وہ میرا ایک بہت ہی پرانا دوست ہے۔ ہم ایک وقت میں بیسٹ فرینڈز ہوا کرتے تھے، پر آج ماشاءاللہ وہ ایک بہت اچھی جگہ پر سیٹلڈ ہے۔ میرے اس دوست نے مجھے یہ بتایا کہ مجھے کئی دنوں سے کچھ خواب آ رہے ہیں جس میں مجھے اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں، اس لیے میں نے تمہیں فون کیا۔ میرے دوست نے مجھ سے میری کہانی سنی، میرے حال چال پوچھے، میں نے بھی بتائے۔ پھر اس نے مجھے حوصلہ دیا، تسلی دی۔ میرے دوست نے نہ صرف پیسے بھیجے بلکہ گھر کا سارا قرضہ، کرایہ اور راشن کا انتظام بھی ہو گیا۔ عید کے دن امی کے لیے نئی دوائیاں بھی لایا اور ان کا چہرہ پھر سے روشن ہو گیا۔ امی کے چہرے پر یہ خوشی دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ بھائی کہتے ہیں، میں نے کسی سے نہیں کہا، صرف اللہ سے کہا اور اللہ نے سن لیا۔ شاید اس ایک نیت میں ہی ساری قدرت چھپی۔ اگر آپ کسی تنگی میں ہیں، اسٹریس میں ہیں، تو میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتی ہوں، یہ سورہ دل سے پڑھو، خاص کر ذی الحج کے دنوں میں، اور پھر دیکھنا کیسے آسمان سے مدد اترتی ہے۔ معجزے بس فلمیں نہیں ہوتی، یہ زندگی میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ ان بھائی کا واقعہ ہے اور آج میں آپ سے کہہ رہی ہوں، اللہ سنتا ہے۔ میری دعا ہے کہ ہر مشکل میں فرصت نکال کر قرآن کی روشنی سے اپنی زندگی روشن کریں۔ ذی الحج کے دن بہت بابرکت ہوتے ہیں اور اللہ سے یقین رکھنا سب سے بڑا عمل ہے۔ ذی الحج کے دن دعا قبول ہوتی ہے، اور جب آپ اللہ سے سچ اور یقین کے ساتھ مانگتے ہیں تو وہ ضرور سنتا ہے۔ میرے بھائی کی کہانی آپ کے لیے ایک مثال ہے کہ صبر اور دعا سے ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔